دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی، اللہ کا در چھوڑ کے عظمت نہ ملے گی، دولت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردانشی اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے رب العالمین کی تعریف کریں گے، جس کی تعریف کرنا ہم سب کا حق ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ہرگز اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بلند و بالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم تمام کا وہ سچا معبود برحق ہے۔ ثنا کروں میں تیری تو سلیقہ نہیں بیان کرنے کا، ثنا کروں میں تیری تو سلیقہ نہیں بیان کرنے کا، گر یوں چپ رہوں تو زبان کے لیے گوارا نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، بالخصوص بے انتہا درود و سلام کی برسات نازل ہوتی رہے سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن، امام کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، افضل البشر، بہتر و برتر، عبد المطلب بن ہاشم کے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد تمام قسم کی رحمتیں نازل ہو صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ مطہرہ پر، کہ جن کی کوششوں کے بعد، جن کی کاوشوں کے بعد، جن کی قربانیوں کے بعد دین اسلام مستحکم تک پہنچا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معزز حاضرین، جمعہ کا جو عنوان رکھا گیا، رحمان کی رحمت کا تصور ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے،
اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اچھے اعمال کرو، تاکہ تمہیں قیامت کے دن بہترین بدلہ دیا جائے۔ اللہ نے مجھ کو آپ کو زندگی دی، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دل کی دھڑکنیں ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم بھی موت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس موت کے آنے سے پہلے ہمیں اچھے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں انسان کی زندگی اور موت کا مقصد بیان فرماتا ہے۔ شہنشاہ عالم کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو بس اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں۔ بس اللہ یہ دیکھنے کے لیے مجھ کو آپ کو دنیا میں پیدا کیا کہ اس دنیا میں رہ کر کون آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران میں رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، سچے معنوں میں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ رسول کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رسول کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک اور خالق ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، میت قبر میں دفنا دی جاتی ہے، منکر نکیر جو اللہ کے حکم سے بندوں سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، سب سے پہلا سوال جو فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون، بتا تیرا رب کون ہے۔ اللہ کی معرفت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، فرشتہ پوچھے گا، اور وہ بندہ اس دن جواب دے گا، اس لمحے میں اس وقت جواب دے گا جب دنیا میں واقعی معنوں میں اس نے اللہ کو پہچانا ہوگا، واقعی اس نے اللہ کی قدرت کو سمجھا ہوگا، واقعی اس کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا، واقعی وہ دنیا میں اللہ سے سچی محبت کرتا ہوگا۔ ایسا بندہ قبر میں ڈٹے الفاظ میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ۔ ایک سوال ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، مگر کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارے اللہ کے کیا کیا نام ہیں، ہمارا اللہ کیسے صفات سے متصف ہے؟ ہمیں اپنے رب کے بارے میں معلوم ہے، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کی بادشاہت، اس کا علم، کیا اس کے بارے میں میرے اور آپ کے پاس علم ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفت اور اپنی کمال کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتا ہے، مختلف آیات اور قرآن اور سنت اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ سب سے بہتر ہے، سب سے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 99 نام رکھے، اس کے علاوہ بھی 99 ناموں کے علاوہ بھی اور بھی اللہ کے نام ہیں جو اللہ جانتا ہے، لیکن جو کتاب و سنت میں واجب ہے وہ اللہ کے 99 نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے صفات ہے، اور اللہ کے ناموں کے جیسے بندوں کے نام نہیں ہو سکتے، اللہ کے صفات جیسے بندوں کے صفات نہیں ہو سکتے۔ وہ خالق ہے، ہر ایک سے بات ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ ہمیں اپنے رب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انہی تمام اسماء اور صفات میں سے اللہ کا ایک مشہور، اللہ کا ایک پیارا اور اللہ کا ایک سب سے زبردست نام الرحمن اور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن
مجید سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ سورت جس سے ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے. بندہ جب بھی نماز پڑھتا ہے ایسی کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو. ہر نماز میں ہر رکعت میں بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ جب شروع کرتا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور اللہ کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. کون اللہ؟ رب العالمین, جو دونوں جہاں کا رب ہے, دنیا کا بھی آخرت کا بھی رب ہے ہمارا. تمام تعریفیں اس کے لیے ہے. الرحمن الرحیم, جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے, اس کے جیسی رحمت کسی کی نہیں ہو سکتی. ہمارا رب رحمان ہے, ہمارا رب رحیم ہے, اس کی رحمت عالی ہے, اس کی رحمت نرالی ہے, وہ شان میں عظمتوں میں اعلیٰ. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنا, رحم و کرم کا معاملہ کرنا, اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہربانی کرنا, حد سے زیادہ رحم کرنا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کا ذکر کیا, الرحمن اور رحیم. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے رحم کرنا, لیکن کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک نام الرحمن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں, جتنی شے ہے, تمام چیزوں پر اللہ کی رحمت ہے. اللہ سب پر رحم کرتا, مسلمانوں پر رحم کرتا ہے, کافروں پر رحم کرتا ہے, مشرکوں پر رحم کرتا ہے, ناپاک لوگوں پر رحم کرتا ہے, گندے لوگوں پر رحم کرتا ہے, اچھے لوگوں پر رحم کرتا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والوں پر رحم کرتا ہے, جانوروں پر رحم کرتا ہے, پرندوں پر رحم کرتا ہے, اپنی تمام مخلوقات پر اللہ رحم کرتا ہے. اس لیے اللہ الرحمن ہے. یہاں ایک بات کی وضاحت مناسب سمجھتا, اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, تو اللہ کا نام رحمان ہے, اور بندوں میں بندے اللہ کے نام سے اپنا نام رکھتے ہیں, اور عبد الرحمان رکھتے ہیں, عبد الرحیم رکھتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں, اگر کسی بندوں میں کسی شخص کا نام رحمان ہے, اللہ کی قسم اس کو رحمان کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا. رحمان تو صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اگر آپ کسی کو رحمان کہہ کر پکارو گے, یقیناً یہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے. جب بھی آپ کسی مخلوق کو پکاریں گے یہ کہہ کر پکاریں گے عبد الرحمان, رحمان کا بندہ, کیونکہ وہ رحمان نہیں ہو سکتا, رحمان تو اللہ ہے. تو جب بھی اللہ کے ناموں میں سے اگر کوئی نام رکھے تو ضرور عبد کا صیغہ استعمال کرے, اور عبد الرحمان, عبد الرحیم, عبد الرزاق کے صیغہ استعمال کرے, عبد کا صیغہ نہ رکھے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا ایک نام رحمان ہے اور اس کی رحمت سب پر ہے. آپ تصور کر کے دیکھیں اللہ کی رحمت. ایک مشرک, ایک کافر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہا ہے, غیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے, دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا جرم کر رہا ہے, پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے, پھر بھی اللہ اس کو پلا رہا ہے, پھر بھی اللہ اس کو پہنا رہا ہے, پھر بھی اللہ اس کے لیے بارش برسا رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. وہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے, میرا پروردگار پھر بھی رحیم ہے, پھر بھی رحمان ہے, اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اور اللہ کا ایک نام الرحیم ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا یہ نام الرحیم یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے, جو اللہ کل قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے کرے گا. قیامت کے دن اللہ رحیم ہے تو صرف ایمان والوں کے لیے ہے, کیونکہ کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا, کافر بھی ہوں گے, مشرک بھی ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, ایمان والے بھی ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن صرف توحید پرستوں کے لیے رحیم ہوگا, اہل ایمان کے لیے رحیم ہوگا, کسی کے لیے رحیم نہیں ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا, کافروں کے ساتھ نہیں کرے گا. لیکن جب بات دنیا کی ہے تو دنیا میں رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کے لیے رحیم ہے, رحمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط من جنتہ, اگر کافر اس بات کو جان لیتے کہ اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے,
اگر کافر اللہ کی رحمت کا علم رکھ لیتے تو اللہ کی جنتوں سے کبھی مایوس نہ ہوتے, اللہ کو چھوڑ کر کبھی غیروں کی عبادت نہ کرتے اگر کافر اللہ کی رحمت کے بارے میں علم رکھ لیتے. رحمان رحیم جس کی رحمت کا تصور کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کتنا رحم کر سکتا. میں نے اور آپ نے بار بار سنا کائنات کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا. یہ کائنات کا اتنا بدترین جرم ہے. لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا اے میرے لگتے فکر لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, یاد رکھ شرک کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے اور مشرک کائنات کا سب سے بڑا نجیس اور ناپاک اور ظالم انسان ہے. اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا. رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے. عبادت کا حق صرف اللہ رکھتا ہے. اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت نہیں کی جا سکتی, ہرگز نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید میں اللہ نے مشرکوں کو ڈراتے ہوئے کہا انہ من یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اوپر جنت حرام کر دی, وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر, اللہ نے جنت حرام کر دی مشرکوں پر. شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. آگے اللہ نے کہا وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, دہتی ہوئی آگ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا, مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, مشرکوں پر قیامت کے دن کوئی رحم نہیں کرے گا. اتنی خطرناک چیز, کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. لیکن تمہارا رب کہتا ہے مشرکوں اللہ سے توبہ کرو. اگر کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہے توحید کا علم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ شرک کی گندگی کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ رحمان کی رحمت ہے. شرک ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے توبہ کرو, میں تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گی. چھوٹے موٹے کو چھوڑیے, شرک جیسا گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ رحمان ہے, اس سے سچی توبہ کر کے دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو, سچی توبہ کرو, خالص توبہ کرو. دیکھو اللہ کیا کرے گا, تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ, اور اللہ تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ شرک جیسے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے راضی ہے بشرطے کہ تم سچی توبہ کرو. ہمارا رب رحمان ہے, ہمارا رب رحیم ہے, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے. کتنے؟ جنت کے 8 دروازے بنائے, اور اسی رحمان نے جنت کے 7 دروازے بنائے. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے, وہ ہر چیز میں برابری رکھتا ہے, لیکن اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے, جہنم کے 7 دروازے بنائے. یہ چیز انصاف کے خلاف نظر آتی ہے. ایک آدمی ابن عثیمین رحمہ اللہ کے پاس آیا تھا, اللہ تعالیٰ تو بڑا انصاف کرنے والا ہے, منصف ہے, پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے, جہنم کے 7 دروازے بنائے؟ کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے, جہنم کے 7 بنائے, جنت کا 1 دروازہ بڑھ کر بنایا کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. اللہ غصہ کم کرتا ہے, رحم زیادہ کرتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب آتی ہے. اللہ لوگوں پر غصہ کم, محبت زیادہ برساتا ہے کیونکہ تمہارا رب رحمان اور رحیم ہے. عزیز نوجوان دوستو, ذرا میں اور آپ اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچے کہ ہم دن اور رات میں رب العالمین کی, کائنات کے رب کی کتنی لاپرواہی کرتے, دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے, کتنی مرتبہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, کتنی مرتبہ اس ہاتھ کا غلط استعمال کرتے ہیں,
रब की नाफरमानियों में, रसूल की नाफरमानियों में जिंदगी गुजर रही है, ना हमारा लिबास इस्लामी लिबास नजर आता है, ना हमारी बोलचाल इस्लामी बोलचाल नजर आती है, ना हमारे किरदार और गुरदार से इस्लाम झलकता है, बस गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है। हम कितने बड़े बड़े और कैसे गुनाह करते हैं ये हमारा रब जानता है। अरे ये अल्लाह की रहमत है कि उसने तुम्हारे गुनाहों को छुपा कर रखा है। तुम्हारा रब रहमान है, वो नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनाहों को लोगों के सामने जाहिर कर दे। अरे ये अल्लाह की रहमत है कि उसने बाप के गुनाहों को बेटे से छुपा कर रखा, बेटी के गुनाहों को माँ से छुपा कर रखा, माँ के गुनाहों को बेटी से छुपा कर रखा, उस्ताद के गुनाहों को शागिर्द से छुपा दिया, भाई के गुनाहों को भाई से छुपा दिया, दोस्त के गुनाहों को दोस्त से छुपा दिया, मेरे गुनाहों को आपसे छुपा दिया, आपके गुनाहों को मुझसे छुपा दिया। ये रहमान की रहमत है कि उसने हमारे ऐबों को छुपा कर रखा है। अगर रहमान रहम न करता तो हमारे ऐबों को लोगों के सामने जाहिर कर देता। रब की रुबूबियत की कसम, हम अपना चेहरा लोगों के सामने दिखाने के काबिल ना हो, हम अपना चेहरा लेकर माशरे में घूमने के काबिल ना होते। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हमारे गुनाहों को छुपा कर रखा। तुम्हारा रब सित्तीर है, अल्लाह के नामों में से एक नाम सित्तीर है, अल्लाह ऐबों को छुपाने वाला है। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल-वदूद है, अल्लाह बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। बंदा एक बार अल्लाह की तरफ लौट कर आए, उसका रब उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला हर रात आसमानी दुनिया पर आकर निगाह लगाता है, ऐ मेरे गुनहगार बंदे आओ मुझसे माफी तलब करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। अल्लाह हमें माफ करने के लिए आसमानी दुनिया पर आता है। हमारे गुनाह इतने हैं, अगर अल्लाह हमारे गुनाहों के सबब हम पर अज़ाब दे देना तो ये अल्लाह का हक है कि अल्लाह अज़ाब भेजे। कौम आद ने अल्लाह की नाशुक्री की, रसूलों का मजाक उड़ाया, कौम आद ने दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म किया, अल्लाह ने अजाब में मुब्तला कर दिया। तेज और तुल हवा के जरिए कौम आद हलाक बर्बाद कर दी गई। कौम समूद ने अल्लाह की ऊँटनी के पैरों को काट दिया, सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, बगावत की, गुनाहों के काम किए, अल्लाह ने एक चीख के जरिए सारी कौम को हलाक बर्बाद कर दिया। कौम नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अल्लाह के खिलाफ काम कर रहा था, अल्लाह ने कौम नूह को डुबा दिया, नूह अलैहिस्सलाम के सामने उसके बेटे को डुबा दिया। जब जब लोगों ने रसूल की नाफरमानी की, जब जब लोगों ने शिर्क किया, जब जब लोगों ने हद से बढ़कर गुनाह किया, अल्लाह का अज़ाब आया और कौमों को तबाह करके चले गया। ये अल्लाह की रहमत इस उम्मत के साथ खास है। अल्लाह अपने नबी मोहम्मद की उम्मत से बड़ी मोहब्बत करता है। कुंतुम खैरा उम्मा, ये तो सबसे बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह इस उम्मत के साथ मोहब्बत वाला मामला करता है, रहम वाला मामला करता है। यही वजह है कि हमारे गुनाह बहुत है, हमारी उम्मत में गुनाह बहुत है। सूद आम है, शिर्क आम है, बिदात आम है, खुराफात आम है, गाली गलौज आम है। हर गुनाह इस उम्मत के अंदर पाया जाता है। इस उम्मत के अंदर गुनाहों का समंदर भरा हुआ है, लेकिन अल्लाह की रहमत है, इस उम्मत पर अल्लाह अज़ाब भेजने वाला नहीं है। प्यारे नबी ने दुआ की थी, अल्लाह तू रहमान है, अल्लाह मोहम्मद की ये दुआ है कि मेरी उम्मत को अज़ाब के जरिए हलाक मत करना। अल्लाह ने इस उम्मत के साथ रहम का मामला किया। उम्मत चाहे कितने भी गुनाह कर दे, नबी की दुआ इस उम्मत पर है, यदुल्लाहि अलल जमा, इस उम्मत पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह इस उम्मत को कभी हलाक नहीं करेगा, अज़ाब के जरिए बर्बाद नहीं करेगा। ये रहमान की रहमत है अजीज दोस्त। उसकी रहमत के बारे में सोचना या उसकी रहमत का तस्करा करना भी मेरे और आपके लिए नामुमकिन है। अल्लाह ताला के पास जो रहमत है ना, वो दुनिया और आखिरत की तमाम चीजों से बेहतर है। लोग अल्लाह की रहमत को नापने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं, हम में से अक्सर लोगों ने इस बात को सुना होगा कि अल्लाह ताला 70 माओं से जितनी या 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता। ये जुमला बिल्कुल गलत है और ये जुमला बिल्कुल नाजेबा और अल्लाह की शान में कमी करने वाला जुमला है कि अल्लाह 70 माओं से दुनिया 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह की रहमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह हमारा जितनी मोहब्बत करता है, नहीं, अल्लाह की मोहब्बत बड़ी वसी है। और रहमती वसीयत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत हर चीज को घेरी हुई है। उसकी रहमत का अंदाजा करना, उसकी रहमत का तसव्वुर करना नामुमकिन। अल्लाह रहमान है, उसकी सिफत रहमत है और अल्लाह के अस्मा और सिफात की हद मुतय्यन करना ये इंसान के बस की बात नहीं। इंसान नहीं सोच सकता कि अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह
تعالیٰ کتنا رحمان ہے, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت دنیا کی ہر چیز کو دے گئی ہے. اگر میں بتاؤں اللہ کی رحمت تو یہ دل رونے پر مجبور ہو جائے گا. ہمارا رب کتنا رحیم ہے. ہم اپنے رب کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب طاقت والا, اللہ کے پاس جتنی طاقت ہے تصور ہی نہیں کر سکتے اس کی طاقت کتنی عظیم ہے. کوئی بیتل کا وہ مالک ہے, وہ کن کہتے ہو تو چیز ہو جاتی ہے. وہ پل بھر میں دنیا کو مسل کے رکھ سکتا. لا ولا یخاف عقباہا, وہ کسی کے خوف سے نہیں ڈرتا. وہ عالی شان ہے, وہ ہمارا معبود برحق ہے. اس کی طاقت, اس کی عظمت تک تصور کرنا ناممکن ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ اکبر, اللہ بہت ہی بڑا ہے. اس کی بڑائی کا, اس کی کبریائی کا, اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہم گناہ کر رہے ہیں, اگر اللہ پکڑنا چاہے تو پل بھر میں ہمیں ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دے. لیکن اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہودیوں نے 3 بدترین جرم کیے. کیا کیے؟ یہودیوں نے اللہ کے ساتھ 3 بدترین جرم کیے. نمبر 1, یہودیوں نے کہا کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. انہوں نے اللہ کہہ کر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ کو بیٹا بنانا کتنی بڑی جرم کی بات, کتنی بڑی جرم اور گستاخی کی بات ہے کہ یہ کہے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. نعوذ باللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ارے اللہ کے لیے بیٹا رکھو. یہودیوں نے کہا کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. یہ بدترین جرم کیا ہوگا. دوسرا جرم یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ہے. نعوذ باللہ. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فقیر ہے, ہم مالدار ہیں. نعوذ باللہ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہودی صحابہ کرام سے مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے صحابہ تمہارا اللہ کتنا کمزور ہے. قرآن مجید میں ہم نے آیت پڑھی, ہم کو ہنسی آتی ہے. تمہارا اللہ کہتا ہے حسنا, کون ہے جو اللہ کو کرتا ہے؟ اللہ کو بھی مانگتا ہے. اور اللہ فقیر ہے. یہودیوں نے اللہ کو فقیر کہا. تیسرا بڑا جرم یہودیوں نے کیا, کہا ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ تنگ ہے, اللہ فقیر ہے, اللہ کنجوس ہے. نعوذ باللہ. یہ 3 اتنے بڑے جرم ہے. وہ طاقت والا رب اگر پکڑنا چاہے تو ان کو پل بھر زمین کے اندر پھنسا دے. لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ توبہ کرو, اللہ رحمان ہے, معاف کرے گا. اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد قرآن مجید میں اللہ محمد رسول اللہ سے کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں کی جماعت سے کہیے افلا یتوبون الی اللہ, کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہیں کرتے؟ ویستغفرون, اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے واللہ غفور رحیم, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہوں نے اللہ پر الزام لگایا, کہو ان سے توبہ کرے, اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے. وہ رحمان ہمارا رب رحیم ہے, کہو اللہ سے توبہ کرے. اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد اللہ نے کہا توبہ کر لو, توبہ کر لو, شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم نازل کرے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہے تو اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائے, زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ ہیں, تو ان سارے گناہوں کو لے کر میرے پاس لأتيتك بقرابها مغفرة, تو میں تیرے پاس اپنی رحمتوں کو لے کر آؤں گا, تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے اس امت سے. معراج کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, معراج میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی تمہارا رب رحمان ہے اور یہ رحمان اس امت کے لیے ایک وعدہ کر رہا ہے اگر آپ کی امت توحید پر زندہ رہے گی زمین سے لے کر آسمان بھر کے گناہ لے کر آئے, اللہ اس کے پاس اپنی رحمتوں کے ساتھ آئے گا, اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ ارحم الراحمین, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں. یہ آیت ہمارے دلوں میں ایک امید پیدا کرے گی اور رحمان کی محبت ہمارے دلوں میں داخل کرے گی. اللہ رب العالمین کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے اللہ کے بندو اگر تم گناہوں میں حد سے آگے بڑھ چکے ہو مایوس مت ہو, اللہ کی رحمت بڑی ہے.
اللہ کہہ رہا قل یا عبادی الذین اسرفوا من انفسہم، اے لوگوں اگر تم نے گناہوں سے حد پار کر دی، گناہوں کی حد پار کر دی ہے، مایوس مت ہو، اللہ پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے اسرفوا کا صیغہ استعمال کیا۔ اسرفوا کہتے ہیں اسراف کرنا، اسراف کا معنی ہے حد سے آگے بڑھنا۔ بندے ہیں، بعض بندے لمٹ میں گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، بعض بندے گناہوں کی لمٹ ایک لمٹ تک گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا جو لمیٹڈ گناہ کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا جو انلمیٹڈ حد سے زیادہ گناہوں کر چکے ہیں، گناہوں کے سمندر میں کھو چکے ہیں۔ حد سے زیادہ گناہ کرنے والوں پھر بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے یہودیوں سے معافی کا وعدہ کیا، اللہ نے نصرانیوں سے معافی کا وعدہ کیا، اللہ تم سے بھی معافی کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان بھر کے بھی ہوں گے، حد سے زیادہ ہوں گے، پھر بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں اگر فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، توبہ کر کے اللہ کی رحمت میں آنا چاہتا تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کو بچھا دیتا، فرعون کے لیے اللہ کی رحمتوں کو بچھا دیتا اگر فرعون کو لوٹ کر اللہ کی طرف آتا اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا۔ عزیز نوجوان دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے رحم کرنے کا جو جذبہ ہے، اس کی سوچ تک پہنچنا ہمارے سوچ کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ رحمت مئۃ درجہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، رحم کرنا یہ اللہ کی مخلوق ہے رحمت، اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور رحمت کو پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ مئۃ درجہ، رحمت کے 100 حصے بنائے۔ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور رحمت کے 100 حصے بنائے، درجہ، اور اللہ نے اپنے پاس 99 درجوں کو باقی رکھ لیا، 99 درجے اللہ نے اپنے پاس اٹھا کر رکھے اور رحمت کے ایک درجے کو وانزل اللہ وانزل فی الارض، اللہ نے اس کو زمین میں نازل کر دیا۔ اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے، 99 درجوں کو اللہ نے اپنے پاس رکھا اور دنیا میں کتنا بھیجا؟ 100 میں سے ایک درجہ اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اس ایک رحمت کا درجہ کیا ہے اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے، 99 اپنے پاس رکھی، دنیا میں ایک درجہ بھیجا، وہ ایک درجہ رحمت میری ماں کو ملا ہے، آپ کی ماں کو ملا ہے، دنیا کی ماں کو ملا ہے، ممتا بڑی ہے۔ اللہ نے رحمت کو نازل کیا۔ ایک رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنا خون دینے تیار ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے جان دینے تیار ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اس ایک رحمت کا درجہ ہے۔ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو روز دیکھنا گوارا نہیں کرتی، یہ اس ایک رحمت کا درجہ ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی اور اپنی جوانی برباد کر دیتا ہے، وہ ایک رحمت کا درجہ ہے۔ اللہ نے ایک رحمت کے درجے کو سورج کو دیا، سورج روشن ہو گیا۔ ایک رحمت اللہ نے چاند کو دیا، چاند نور سے منور ہو گیا، ٹھنڈا بن گیا، چاندنی آ گئی۔ اللہ نے اس ایک رحمت کو انگور میں ڈالا، انگور میٹھا بن گیا۔ اس ایک رحمت کو اللہ نے تربوز میں ڈالا، تربوز میں لال بنایا، مٹھاس آ گئی۔ اللہ نے اس ایک رحمت کو دنیا میں ڈالا، دنیا خوبصورت ہو گئی، وہ دنیا روشن ہو گئی۔ اس ایک رحمت کا عالم یہ ہے کہ ماں بیٹے کے لیے مرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مرتا ہے، اور حق تو یہ ہے اس ایک رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک رسول اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ اس ایک رحمت کا عالم یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ اپنی بیوی خدیجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس ایک رحمت کا عالم یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ ابو بکر عمر عثمان علی سے محبت کرتے ہیں۔ اس ایک رحمت کا عالم یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ آج سے 1450 سال پہلے اپنی امت کے آنسو بہا کر چلے گئے۔ اس ایک رحمت کا درجہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی 100 رحمتوں میں سے ایک کا یہ حالت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن تمہارا پروردگار لوگوں کو معاف کرنے کے لیے اپنی ننیانوے رحمتوں میں لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، عالیشان جنتوں میں داخل ہو جائے۔ انس بن مالک کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ
کو معاف کرنے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ 99 درجوں کو لے کر آئے گا, 99 رحمتوں کو لے کر آئے گا, اور اللہ سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا, بشرطے کہ وہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی نافرمانی نہ کی ہو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. یدخل من یشاء فی رحمتہ, اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کو داخل کر لے گا. ابھی نوجوان دوستوں, جب ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو جب وہ 99 رحمتوں کے ساتھ ہمارا رب آئے گا اس کے رحمت کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا. رحمان کی رحمت کا تصور کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کائنات کے کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں. اب ایک بات بہت اہم اور بہت ضروری, ہمارا رب رحمان ہے, ہمارا رب رحیم ہے, ہمارا رب شہنشاہ عالم ہے. اب اس کی رحمت یقیناً ہے ہمارے اوپر, لیکن اس کی رحمتوں کا سہارا لے کر غلامی کرنا, اس کی رحمت کا نام لے کر غلامی کرنا. لوگ گناہ کرتے اور کہتے اللہ بڑا مہربان, بڑے بڑے گناہ کرتے اور کہتے اللہ غفور رحیم. یہ تمہاری جہالت, یہ تمہاری نادانی, یہ تمہاری بدبختی ہونے کی علامت ہے کہ تم غفور رحیم کا نام لے کر گناہوں کے جھنڈے گاڑو, اللہ کو رحیم کہو اور گناہ کرو. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بدترین ہے وہ آدمی جو جانتا ہے جہنم ہے پھر بھی گناہ کرتا. اگر وہ رحمان ہوتا تو جہنم نہ بناتا. وہ رحمان کے ساتھ ساتھ جبار بھی ہے, وہ رحمان کے ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی ہے, وہ رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ منتقم بدلہ لینے والا ہے, وہ رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان بطش ربک لشدید, تمہارے گناہوں پر ان کو پکڑے گا. اور کل قیامت کے دن اللہ کسی کو پکڑے نا پھر اس کا بچنا ناممکن ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر اللہ کسی کی گرفت کر لے تو پھر ممکن ہے کہ اس کا بچنا, اس کا جنت میں جانا. یقیناً اللہ رحمان ہے, لیکن اس کی رحمت کا سہارا لے کر غلامی کرنا, اس کی رحمت کا سہارا لے کر غلامی کرنا بدترین ہے وہ آدمی جو جانتا ہے جہنم ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے. اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے, اللہ سے ڈرتے ہوئے رحمت کی امید رکھے. یہ صحابہ کرام کا منہج ہے. اللہ سے ڈرنا ہے, رحمت کی امید بھی رکھنا ہے. یہ ابو بکر صدیق کا منہج ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اپنی خلافت میں پہنچے, ایک وقت تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر چراغ جلایا, بیت المال کا حساب کرنے لگے. چراغ جلا کر ابو بکر صدیق بیت المال کا حساب کرنے لگے. آپ کی لاڈلی بیٹی عائشہ صدیقہ ملاقات کرنے کے لیے آئی. جیسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی والد ابو بکر سے ملاقات کرنے کے لیے ابو بکر کے قریب آئی, ابو بکر کے چراغ کو بلا دیا اور بیت المال کی کاپیوں کو بند کر دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا, اے ابا جان آپ بیت المال کا حساب کر رہے تھے, کیا بات ہے کہ میرے آتے ہی آپ نے چراغ کو بلا دیا, دفتروں کو بند کر دیا, کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر صدیق کے دل میں جو اللہ کا ڈر تھا ویسا اگر ہمیں بھی اپنے دلوں میں اللہ کے لیے پیدا کرنا ہے. کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میری دختر عزیز, میں بیت المال کا حساب کر رہا ہوں, گھر میں روشنی نہیں ہے, رات کا وقت ہے, میں چراغ جلا کر چراغ کی روشنی میں بیت المال کا حساب کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے, تو میں نے سوچا کہ چراغ بجھا کر دفتروں کو بند کر دوں تاکہ میں تجھ سے بات کروں, تاکہ تیرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ابا جان میری عزت نہیں کرتے, مجھ سے بات نہیں کرتے. میں نے تجھ سے بات کرنے کے لیے چراغ کو بجھا دیا, دفتروں کو بند کر دیا. عائشہ صدیقہ نے کہا چراغ کو بجھانے کی کیا ضرورت ہے, ہم چراغ کی روشنی میں متوقع کر سکتے تھے. کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے عائشہ اس چراغ کے اندر جو تیل جل رہا ہے, جو تیل جلنے کے بعد جو روشنی آ رہی ہے, یہ تیل امت کے پیسوں کا تیل ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری گفتگو امت کے پیسوں سے خرچ ہو. ابو بکر اس بات سے ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ابو بکر سے یہ نہ پوچھے ابو بکر اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے امت کے پیسوں کا استعمال کر رہا ہے. یہ ڈر ابو بکر کے دل میں تھا. اس کے بعد اللہ سے رحمت کی امید کرو, پہلے ڈرو پھر اللہ سے رحمت کی امید کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی رحمتوں کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. اس نمبر سے دعا ہے اللہ تیرے گھر سے
تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تیرے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ، اے اللہ تیرے ناموں کو وسیلہ بناتے ہیں، اے اللہ تیرے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ یا ربی ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کرنا۔ اے اللہ دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں ہم نے جو بھی گناہ کیے ہے، اے اللہ تیری رحمت پڑی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ اے اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ اے اللہ تیرا ڈر اپنے دلوں میں دکھانے کی توفیق عطا کرنا۔ اے اللہ ہم نے زمانے جاہلیت میں جب ہمیں علم نہیں تھا، ہم نے تیرے علاوہ غیروں کی عبادت بھی کی ہے، اے اللہ بدعات بھی کیے ہیں، خرافات بھی کیے ہیں، اے اللہ لیکن آج تیری رحمت سے توحید کا راستہ ملا ہے۔ اے اللہ مرتے دم تک اس توحید پر باقی رہنا، اے اللہ توحید کی زندگی عطا فرمانا، اے اللہ جب تک زندہ رہے تیری رحمتوں کے سائے میں رکھنا، اے اللہ قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہے کتاب و سنت کے منہج پر زندہ رکھنا، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے پیارے منہج پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔